عرب و عجم میں ظلمت پھیل گئی، دنیا انسانیت کفر اور ظلم کی آماجگاہ بن گئی۔ جب یہ عظیم الشان بربادی ہوئی تو اس عظیم الشان بربادی کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے عظیم الشان رسول بھیج دیے، عظیم الشان نبی بھیج دیے، اور وہ رسول اور نبی، وہ آقا انعامدار، مدینے کے تاجدار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہیں۔ جنہیں قرآن حکیم النبی الامی کے لقب سے یاد کرتا ہے، اور یہ ایسے ہادی اور رہنما ہیں جن کے تذکرے تورات میں موجود ہیں، جن کے تذکرے انجیل میں موجود ہیں، اور جن کے تذکرے زبور میں موجود ہیں، سابقہ کتب اور صحیفوں میں موجود ہیں، جن کا تعارف اس دور کے انبیاء کرا کر جا رہے ہیں اپنی امتوں کو، جس کے لیے دعائیں مانگی جا رہی ہیں۔ اس لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انا دعوت ابی ابراہیم، میں اپنے ابا جناب ابراہیم کی وہ دعا ہوں جو دعا انہوں نے اللہ کے عظیم گھر کعبۃ اللہ الحرام، بیت اللہ الحرام کی تعمیر کے وقت کی تھی۔ ربنا وابعث فیہم رسولا، کہ مولا میں نے یہ تیرا گھر تعمیر کر دیا، اب اس گھر کو آگے چلانے کے لیے، اسے ترقی دینے کے لیے، اس گھر میں علم کا دور پیدا کرنے کے لیے، اخلاق کو زندہ کرنے کے لیے، عادات اور رویے بنانے کے لیے ایک مقتدا کی، ایک امام کی، ایک رہنما کی ضرورت پیش آئے گی جو یہاں کے رہنے والی قوموں کے اندر خوبیاں منتقل کرے۔ وَبَعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا، اب انہیں وہ رسول عطا فرما دے کہ وہ رسول آ کر اس امت کی رہنمائی کرے، اسے ہدایت کا راستہ دکھلائے، کیونکہ بغیر رسول کے، بغیر کسی رہنما کے، بغیر کسی رہبر کے، بغیر کسی نگران کے یہ کیسے ترقی کر سکتے ہیں، آگے کیسے بڑھ سکتے ہیں؟ کہ وہ عرب ہو کر قرآن کی تعبیرات کی تشریح آ کر پیغمبر سے معلوم کریں کہ اس کی تعبیر کی تشریح کیا ہے۔ اس لیے ایک رہنما کی ضرورت پیش آئے گی، کیونکہ رہنما کو دیکھ کر، رہبر کو دیکھ کر یہ اپنی زندگی کی اٹھان کریں گے، کیسی زندگی ہوتی ہے، خوبیوں والی زندگی کون سی ہوتی ہے، یہ رہنما کو دیکھیں گے کہ ان کے اندر کیا کیا کمالات ہیں، کیا خوبیاں ہیں، کیا شان ہے۔ اب یہ کمال اور خوبی اور شان اور یہ کردار ہماری زندگی کا حصہ بھی بن سکے، ہم بھی اس پر عمل پیرا ہو سکیں،